راستے میں جاتے اس کی عبادت کرتے، تو ساتھیوں نے پوچھا اس میں تعجب والی بات کیا؟ کہہ رہے کہ جب بھوک لگتی ستو پانی میں گھول کے پی جا رہے، ایک وقت میں خدا دوسرے وقت میں غذا، کہ یہ صورتحال دی ہماری۔ آپ سوچتے ہیں ہم کو خدا مانتے ہیں؟ جتنا آپ لوگ اس پہ مسکرا رہے ہیں، مجھے یہ بتلاؤ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اس سال بھی دیکھا لوگ کیک لاتے ہیں، اس کے اوپر جشن ملاتے مصطفیٰ۔ کہیں ہم بھی اس بت والا کام تو نہیں کر رہے؟ بھوک لگی ایک ٹانگ توڑی خدا کی کھا لی، بھوک لگی ہم نے محمد کو کاٹا کھا لیا، روزے کو کاٹا کھا لیا۔ کیا کر رہی ہے ہماری طرف؟ کہاں پہ جا رہا ہے ہمارا عشق؟ کہ لفظ محمد کو آپ کے سامنے فلیکس پہ لکھا ہو، کوئی ساتھی اس کو ذرا سا بھی اگر کاٹ دے تو اس کے اوپر ناموس رسالت کے حوالے سے 295 کا پرچہ دل چاہے کر دے کہ جی اس نے توہین رسالت کی۔ لیکن جب اپنی موج آئی اور نبی کے نام کے اوپر چھریاں چلاتے بھی کسی کو عقل نہیں آتی۔ اور دوسری بات جو قابل توجہ ہے، جب کسی کا جنازہ کفن کے اندر بند کر دیا جائے، چاہے مرد ہو یا عورت، بے پردگی کا کوئی امکان رہتا ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو کوئی بے پردگی ہوگی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے عورت کے کفن کے اندر دوپٹہ کیوں رکھا؟ دوپٹہ کیوں رکھا؟ جب عورت کو مرد کے 3 کپڑے، کفنی، تیور اور اوڑھنی اور معذرت چاہتا ہوں لفافہ، یہ 3 چیزیں، لیکن عورت کے لیے اس کے ساتھ ساتھ دوپٹہ اوڑھنی جسے لکھا گیا، اور سینہ بند، ایک ایسا کپڑا کہ جو عورت کے سینے کے اوپر باندھا جائے، جو اس کے سینے کی آرائش کو جنازے کے اندر بھی نمایاں نہ ہونے۔ اب ذرا سوچئے جنازہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ کندھوں پہ۔ امکان تھا کہ کوئی چھت پہ دیکھ لے کفن کی طرف، تو میرے محبوب نے آج سے صدیوں پہلے فرمایا کہ مرد کو خیر ہے، عورت چاہے فوت ہو چکی ہو، چاہے لفافے میں پیک ہو، ایسے میں بھی کہیں اس کے وجود کی آیت جو ہے وہ نمایاں نہ ہو۔ تو اس کے سینے کی آرائش کو چھپانے کے لیے سختی سے ایک کپڑا باندھا جائے کہ جب میت اس طرح سے چلے لے کے لو تو اس کا جسم نمایاں نہ ہو۔ آج ہم کہاں پر؟ کفنی کے ساتھ ساتھ اوڑھنی رکھی گئی میت کے جنازے میں، خاتون کے جنازے میں۔ کس لیے؟ فرمایا رب کو اپنے نبی کی نسبت حاصل کرنے والی خواتین کو ان کی امت میں سے جو ہیں ان کی عزت اتنی پیاری ہے، فرمایا فرشتوں سے بھی پردہ ہے۔ قبر میں اور کون آئے گا؟ 2 ہی ہستیاں ہیں، یا قبر میں فرشتے آئیں گے یا نبی آئیں گے۔ تو رب کو قبر میں بھی گوارا نہیں کہ کوئی ننگے سر نبی کی بارگاہ میں بے پردہ آئے۔ تو خدا کے حضور جو میں یہ اس لیے اتنی تفصیل میں گیا، گہرائی میں گیا، جو ہمارے ساتھی میلاد کے نام پہ اپنے گھروں سے ماؤں بہنوں کو لے کے ربیع الاول کی رات نکل پڑتے، چلیں جی چنڈیاں دیکھنے، چلیں جی بازار دیکھنے، وہ کون سا میلاد تھا جس نبی کی صاحبزادی نے 2 روایتیں ملتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ پانی پکڑانے والے تھے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو غسل دینے والی تھی، اور دوسری روایت مفتی خان محمد قادری صاحب نے بڑی عجب لکھی، فرماتے ہیں کہ دوسری روایت میں یوں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جب آخری وقت آیا آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ نے بذات خود غسل کیا اور فرمایا میں غسل کر چکی ہوں، میرے مرنے کے بعد مجھے کوئی غسل نہ دے۔ اتنا پردہ۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس کی صاحبزادی نے حضرت اسماء سے فرمایا تھا اے اسماء میرا جنازہ رات کو لے کے جانا، میرے کفن پہ بھی کسی کا دھیان نہ رکھنا۔ تو حضرت اسماء نے فرمایا تھا کہ یوں کیجئے، میں ایک علاقے میں گئی تھی، وہاں پہ دیکھا تھا کہ وہ لوگ اپنی خواتین کے جنازے کو اس طرح لے کے جاتے ہیں کہ کھجور کی ٹہنیاں چار پائی کے اوپر اس طرح سے لگا دیتے ہیں محرابی شکل میں کہ کفن کے اوپر کسی کا دھیان نہ پڑے۔ فرمایا ٹہنیاں بھی لگانا لیکن لے کے رات کو ہی جانا۔
خدا کے بندو ان چیزوں کو سامنے رکھیں، لفاظی تک نہ رہ جائیں، جہالت کی طرف نہ چلے جائیں۔ دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محبوب کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کما حق ہو جیسے حق ہے ویسے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں ملتمس ہوں صاحبزادہ فخر رسول صابری صاحب سے کہ وہ آئیں اور ختم خواجگان جس کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام
وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراث والبراق والعلم لا في البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مفهوم مشهور منقوش محفوظ في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. اسمه مقدس معذر مطهر منور مشرف مكرم معلم في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كحف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره. وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام الدولتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم سيدنا محمد بن عبد الله. نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ المنى بكماله بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. معرفت عشق اپنا ہم کو یا رب کا رکھا حضرت سرکار صوفی محمد علی صابری پیشوا کے واسطے کر میرے حاصل مقاصد یا العالمین حضرت حاجی غلام محمود صاحب پیشوا کے واسطے. یا الہی محمد نادر علی شاہ کے واسطے راہ طریق الگید کا صاحب خدا کے واسطے کار کرم مجھ پر الہی پیشوا کے واسطے حضرت فروغ حسن صاحب خوش ادا کے واسطے اور مشوق الہی مرشدی مخدومنا شاہ محمد حسن صاحب خوش لکا کے واسطے شاہ میر علی مناق و قطب الاقصاب جہاز غلام شاہ حضرت صفا کے واسطے آج تفیلے شاہ صاحب اجد عبدالکریم کارم شاہ نید میرے آگے واسطے سید میرا بھیک شاہ کے واسطے ٹکرین کار شاہ والمالی مقتدہ کے واسطے شیخ داؤد محمد صادق علی جناب شیخ ابو سعید علی عطا کے واسطے شاہ نظام الدین بلخی بادشاہ دو جہاں شاہ جلال الدین صاحب وفا کے واسطے قطب عالم بندگی مشکل کشا عبدالقدوس شاہ محمد شیخ خدا کے واسطے شاہ محمد عارف عبداللہ کے جدانی پیر شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے شاہ بلائے شیخ شمس الدر شمس الدین جی شاہ علی احمد جی صابر پیشوا کے واسطے آج دفعہ شاہ شیخ حاجی گن شکر بابا فرید حق فرید یا فرید خواجہ قطب الدین قطب الاتقیاء کے واسطے ہو معین صدقہ معین الدین جی ہندل ولی خواجہ اسمان کامر رحمہ کے واسطے فضل کا ریارت فیض خواجہ حاجی شریف خواجہ محبوب چشتی پور خدا کے واسطے خواجہ ابو یوسف محمد جود والا مقام خواجہ عبدالعالم فارسہ کے واسطے
حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی کے طفیل خواجہ منصار قطب الاتقیاء کے واسطے، شاہ بیرا بصری حذیفہ کے طفیل شاہ ابراہیم الحمراء شاہ کے واسطے، حضرت خواجہ فضائل ابن اعزاز کبریا شیخ عبد الوارث صاحب ادا کے واسطے، حضرت خواجہ حسن بصری صدقہ یا اللہ حل تو کر مشکل علی مشکل کشا کے واسطے، معرفت حب تو اپنے کرتا ہم کو مدام سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے، عاقبت بالخیر ہو دنیا میں رکھ ایمان سے اپنے ذات بے نیازوں کی بریا کے واسطے، پیر کا عمل کا رہے سایہ ہمارے پر صدا، پیر کا عمل کا رہے سایہ ہمارے پر صدا، پیر کا عمل کا رہے سایہ ہمارے پر صدا، ذات اقدس کے طفیل سب اولیاء کے واسطے، آج تفیل جملہ شہداء ولی ساکر ذکر کر کلمہ شریف دکا کے واسطے برحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خلقه سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين ہم کو اے خدا سرکار صفی اعظم صاحب کیا کے واسطے معرفت اور عشق اپنا ہم کو یاد کرتا اگر سرکار صفی محمد حنیف صاحب کا پیشوا کر میرے حاصل مقاصد یا جاولا حضرت شیخ حاجی بابا غلام حنیف صاحب کا پیشوا یا الہی محمد ناظر شاہ کے واسطے راہ طریقت کی جہاز صاحب خدا کے واسطے کر کرم مجھ پر الہی پیشوا کے واسطے حضرت فاروق حسن صاحب خوش خدا اور مشوق الہی مرشد محبوبنا شاہ محمد حسن صاحب خوش خدا کے واسطے شاہ میرے علی مناقبت حضور اکرام از غلام شاہ حضرت مصطفیٰ کے واسطے از طفیل شاہ صاحب حضرت عبد الکریم شاہ منور علی صاحب صفا کے واسطے شاہ کبیر الدین صاحب شاہ دولہ کی طرف ہے شیخ عبد القادر والی مرتبہ کے واسطے شاہ مبارک ابو سعید بن علی مخزومی اور ابو الحسن اہل صفا کے واسطے از طفیل شیخ ابو فرح کرتی حضور شیخ درواحد محمد خدا کے واسطے شیخ شبلی ابو بکر اور پتلا کی جنید شیخ سلی سبتی قانون رحمہ کے واسطے از طفیل حضرت معروف کی جائدہ فضل کر ہم پر علی موسیٰ رضا کے حضرت خواجہ امام موسیٰ کاظم کے طفیل جعفر صادق امام المسیح سیدی خواجہ محمد باقر اعظم امام شاہ زین العابدین صدق اصطفیٰ سید شہداء شہید کربلا حضرت حسین حل کر مشکل علی مشکل کشا معرفت اور حب تو کر اپنی عطا ہم کو مدام سرور اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے واسطے عاقبت بالخیر ہو دنیا میں رکھ ایمان سے اپنی ذات کے نیاز و کبریا کے واسطے پیر کامل کا رہے سایہ ہمارے پر صدا ذات اقدس کے طفیل سب اولیاء کے واسطے از طفیل جملہ شہداء ولی ذکر ذکر کر کلمہ شریف اپنی لقاب کے واسطے در حق غریب بے نوا تعالی کو خدا کا ہوں خدا کا ہوں خدا کا ہوں ثنا والے محمد مصطفیٰ علی کلام رکھتا ہوں علی کلام رکھتا ہوں علی ابن ابی طالب غلامی حالت رکھتا ہوں کہوں منکر نکیرہ گے میں شاہ اولیاء کا ہوں دوا کو پیدن کا ہوں مدعو فاطمہ کا ہوں حسن نور نبی کا ہوں حسین ابن علی کا ہوں
زین العابدین کا ہوں، ابوبکر پیشوا کا ہوں، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، علی موسیٰ رضا کا ہوں، تقی کا ہوں، نقی کا ہوں، امام محمد عسکری کا ہوں، پیر مہدی ہادی مرشد رہنما کا ہوں، برحق لا الہ الا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. يا إله العالمين يا رب العالمين يا أحكم الأحكمين يا مالك الكل يا خالق الكل يا مالك السماء يا مالك الكون وخا يا رب الخلقات يا رب الكعبة يا رب محمد يا رب محمد يا رب محمد ساڑھے سولو گداز ذکر و اذکار علم الالفاظ بالخصوص اس محفل پاک محفل میلاد اس مبارک لے جتنا بھی لنگر شریف کا اہتمام کیتا گیا مولا سب تیری پیاری بارگاہ کے اندر پیش کرنے کی آمین. بالخصوص میرے پیر بھائیاں نے مریداں نے بیٹیاں نے بہناں نے دوسرا باپ نے دونوں مدارس دے طلباء نے جتنا بھی قرآن پاک سورہ یاسین ذکر و اذکار پڑھ کے میری ملت کیتا مولا سب تیری پیاری بارگاہ کے اندر پیش کرنے کو آمین. الہ العالمین اس کے اندر کوئی کمی کوئی کوتاہی کوئی غلطی ہوگی اپنے پیارے محبوب کا صدقہ کر کے معاف فرما. الہ العالمین اپنے شان کریمی کے مطابق اس کا اجر عطا فرما. الہ العالمین جو سانو اجر عطا کیتا سی تیرے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ فخر الانبیاء روح الاسفیاء دنائس والختم الرسل مولا کو دی بارگاہ کے اندر حقیقتاً توفیقاً عقیدتاً نذرانہ پیش کرنے کو آمین. سیدنا آدم علیہ السلام لے آقا کی علیہ السلام تک جمعی انبیاء کرام کی بارگاہ سوزانہ عقیدت پیش کرنے کو آمین. آقا کی علیہ السلام کے والدین کریم ازواج مطہرات اولاد پاک آل پاک اہل بیت الاتحاد محمد پاک خلفائے کرام صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعات تبع تابعین تبع تابعات صالحین ارب و عجب کی بارگاہ پیش کرنے کو آمین. بالخصوص شہداء اسلام شہداء بدر شہداء احد شہداء خندق بالخصوص شہداء کربلا کی بارگاہ پیش کرنے کو آمین. شہداء اسلام کی بارگاہ پیش کرنے کو آمین. بالخصوص جمیع سلاسل سلسلہ صابریہ نظامیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ نشعیہ رحیمیہ کریمیہ صفیہ جتنے بھی بزرگان نے خواجگان نے درجہ بدرجہ پیش کرنے کو آمین. بالخصوص حضور داتا کا بخش رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ سبحانہ عقیدت پیش کرنے کو آمین. حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی دی بارگاہ سبحانہ عقیدت پیش کرنے کو آمین. حضور خواجہ فاضلان خواجہ چشتیان حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری دی بارگاہ سبحانہ عقیدت پیش کرنے کو آمین. حضور خواجہ محمودی بختیار باقی دی بارگاہ سبحانہ عقیدت پیش کرنے کو آمین. حضور بابا فرید الدین کرد شکر دی بارگاہ سبحانہ عقیدت پیش کرنے کو آمین. بالخصوص حضور حضرت مخدوم الہ الدین
علی احمد صاحب کی بارگاہ پیش کرنے کو فرما حضور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب علیہ کی بارگاہ پیش کرنے کو فرما حضور حافظ شمس الدین تو پانی پتی حضور جلال الدین کبیر الاولیاء حضور شاہ عبد الحق گولوی حضرت شاہ عبد القدوس گرگوہی حضرت میاں میر حضرت شاہ عبد الکریم حضرت شاہ پورموالی سید میراب دی حضرت شاہ منور جی اور درجہ خصوص حضرت شاہ محمد حسن شاہ فاروق حسن سید نادر علی شاہ بالخصوص آئندہ دن میرے بابا جی قبلہ دادا مرشد حضرت بابا جی غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے مبارک بندے نے آئندہ دن سارے بزرگ اپنی یاد اپنے شیخ کی یاد جو دوست مبارک کراتے سن آئندہ دن حضور کے میلاد کی نسبت نہ لے حضور حضرت مختوم الدین علی احمد صاحب کیا دے اس کی نسبت نہ لے حضور بابا غلام محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک کی نسبت نہ لے اور اس مہینے کے اندر حضرت خواجہ پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس مبارک ہے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا مثال مبارک اس مبارک ہے اور جتنے بھی بزرگان نے مولا بالخصوص نسب کی بارگاہ سلامت کی درپیش کرنے کا اور بالخصوص اپنے میرا مرشد بہادر محترم جناب حضرت سرکار صوفی محمد رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی درپیش کرنے کا اپنے پیر بھائیاں جو مریدہ جو انہاں عزیز و کرواج اپنے عزیز و کرواج میرے قرب و جوار جو جتنے لوگ بھی بائیمان اس دنیا کو چلے گئے تمام دراہ پاک کو پیش کرنے کو بالخصوص اس محفل میلاد اندر میرے جتنے دوست احباب پیر بھائی مرید حاضر ہے دوست حاضر ہے یا کسی وجہ تو غیر حاضر ہے یا وہ آگے تشریف لے جا چکے ہیں مولا انہوں نے خاندانہ جو جتنے لوگ اس دنیا تو چلے گئے مولا تمام دراہ پاک کو پیش کرنے کو فرما سب کی بخشش کو فرما اعلیٰ درجات سے جنت الفردوس عطا فرما الہ العالمین امت مصطفیٰ جو جتنے بھی اور مرد بچے بھائی مالس دنیا تو چلے گئے سب کی بخشش کو فرما اسی کو زندہ ایمان کامل نصیب فرما الہ العالمین امت مصطفیٰ دے خیر فرما امت مصطفیٰ دے خیر فرما بالخصوص فلسطین کے مسلمانہ کا رحمت فرما کشمیر کے مسلمانہ کا رحمت فرما شام عراق لبنان کے مسلمانہ کا رحمت فرما اور بالخصوص برما کے مسلمانہ کا رحمت فرما اور بالخصوص سارے ملک پاکستان کے خیر فرما الہ العالمین ملک پاکستان کے خیر فرما سارے علاقے دی خیر فرما آستانے ادارے دی خیر فرما اس آستانے ادارے نال جتنے بھی وابستہ نے وہ جس بھی انداز خدمت کرتے ہیں بچے پڑھتے ہیں بیٹیاں پڑھدی نے مولا اساتذہ پڑھاندے نے اور دوست احباب اس کی معاونت کرتے ہیں مولا سب تے رحمت عطا فرما جتنے بھی اس کے لیے دعا کرنے مولا سب کے اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما بالخصوص میرے خاندان تے رحمت عطا فرما بھائیاں تے بیٹیاں تے رحمت عطا فرما مولا اپنے پیارے محبوب کا صدقہ کر کے رحمت عطا فرما جتنے بھی پیر بھائی نے سب مقام شریعت طریقت حقیقت معرفت اعلیٰ درجات عطا فرما اپنی مخلوق کی خدمت نے قبول فرما اور یا اللہ دے نقش قدم نے قبول فرما جتنے دوست احباب نے دعا لے کے یا امید رکھتے ہیں جو بھی انہوں کے دلوں کے اندر نیک خواہشات نے حاجات نے التجات نے اپنے محبوب کے وسیلے سے نال فرما بالخصوص سب بیٹیاں کو اپنے گھر جواب فرما بیماران کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما بے اولادان کو نیک لینا صالح اولاد عطا فرما جو تنگ دست نے اور قرضدار نے مولا انہوں نے تنگ دستی اور قرضہ ادا کرنے توفیق کو استقامت عطا فرما اپنے اور اپنے پیارے محبوب درد حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما سڑی اولادوں نے اور صالح قبول فرما ادارے کے اندر جتنے بھی بچے بچیاں پڑھتے ہیں مولانا نو نیک سارے معاشرے دے اعلی انسان قبول فرما انہوں نے والدین دے رزق چیز سے برکت عطا فرما الہ العالمین میرے خاندان کو قیامت تک دین اسلام کی خدمت لے قبول فرما اولیاء اللہ نے نقش قدم پہ قبول فرما مولا سارے دلوں کو اپنے نور کے نال آباد فرما دنیا دی ہر نعمت ہر خوشی ہر راحت ہر سکھ ہر سکون عطا فرما ہر دکھ ہر تکلیف ہر پریشانی تو محفوظ فرما میرے نہ دوستوں کے دلوں کے اندر جو بھی نیک خواہشات نے مولا انہوں نے تیری بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائے ہوئے نے مولا اپنے پیارے محبوب کا صدقہ کر کے انہوں کے دلوں وچ جو بھی خواہشات نے حاجات نے مناجات نے اپنے پیارے محبوب کے وسیلے دے نال اپنے بارگاہ وچ قبول فرما اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے در تے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما دنیا دی ہر نعمت ہر خوشی ہر راحت ہر سکھ
سکون عطا فرما، ہر دکھ ہر تکلیف ہر پریشانی کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ محمد 4 یار حاجی گایا کی تقریر